الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صلح حدیبیہ سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے ایمان والو، اگر یہ کفر کرنے والے جو کفار ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کرتے، یعنی حدیبیہ کے موقع پر صلح کے بجائے یہ اس پر مصر ہو جاتے اور یہ خود تم سے لڑنے میں پہل کرتے، قتال کرنا ہی پڑتا مجبوراً تمہیں، حالانکہ تمہاری کوئی تیاری نہیں، تمہاری لڑنے کی کوئی چاہت نہیں، اس کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کفار میدان جنگ میں اتر آتے تم سے لڑنے کے لیے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو تمہیں اطمینان رکھنا ہوتا کہ یہ پیٹھ پھیر کر کیا ہے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان کو کوئی مددگار اور کوئی دوست بھی کیا ہے ان کو نہیں ملتا اس موقع پر۔ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنت، یعنی یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے ایمان والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، ایمان والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ تیاری نہیں، دشمن جو ہے قتال کی تیاری میں ہے، ایمان والوں کی جنگ کی تیاری بھی نہیں، جنگ کی نیت ہی نہیں ان کی، اس کے باوجود اگر وہ لڑنے کے لیے آ جاتے کفار تو اللہ ان کے دلوں میں ڈر، خوف، رعب، دہشت ایسا ڈالتا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، حالانکہ تم تعداد میں کم رہتے، کوئی اسلحہ نہیں، اس کے باوجود اللہ ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دیتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ قانون ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی نظام کو بدلتے ہوئے جو ہے کبھی نہیں دیکھو گے۔ جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے جو قانون الہی ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا، کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ قانون الہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ بات کیا ہے، سچی ہے، اور یہ نظام کبھی کیا ہے بدل نہیں سکتا۔ تو اس پر ہم ایمان والوں کو، خاص طور پر آج اس زمانے میں بھی حضرات، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم صدق دل سے ایمان والے ہیں، اخلاص ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، تو کبھی بھی ہم کیا ہے کفار کے مکر میں نہیں پڑ سکتے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی سازشوں سے، ان کے مکر سے ہم ایمان والوں کو کیا ہے اپنی حفاظت میں رکھے گا، اگرچہ بظاہر کیا ہے ہم کمزور نظر آئیں، کمزوری ہم کو محسوس ہو اپنی، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بھی اللہ کی حفاظت کو اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اپنے ایک اہم انعام کا، اپنے ایک اہم احسان کا ذکر فرمایا، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان والوں پر تھا، صحابہ کرام پر تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اللہ کی ذات وہی ذات ہے الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، کہ مکہ میں رہتے ہوئے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے اللہ نے کیا ہے روک دیا۔ مکہ سے مراد ادھر حدیبیہ، کیونکہ حدیبیہ مکہ سے قریب ہے، مکہ کا ایک حصہ سمجھ لیجئے مکہ سے قریب ہے، یا حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود
حرم میں آتا ہے اور کچھ حصہ حدود حرم کے باہر آتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ مکہ سے اس کا تعلق ہے، حدیبیہ کا، مقام حدیبیہ کا۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اللہ کی ذات وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں مکہ میں رہتے ہوئے بھی، تم مکہ میں موجود ہو، مکہ کے قریب حدیبیہ میں، اس موقع پر بھی اللہ نے کیا ہے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، حالانکہ تم نے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ موقع دیا، یہ آسانی دی کہ تم ان کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہو۔ اللہ نے تمہیں قدرت دی، تم کو ان پر مسلط کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے دشمن کو تمہارے ہاتھ سے محفوظ رکھا اور تم کو دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ نہ ہی تمہارا ہاتھ ان تک پہنچا اور نہ ہی دشمن کا ہاتھ تم تک پہنچا، حالانکہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے کفار پر مسلط کر دیا تھا، اس کے باوجود تمہارا ہاتھ ان تک نہیں پہنچا۔ ادھر مسئلہ کیا ہے حضرات، کیا قصہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے تو مختلف روایات ہیں، بعض میں ہیں 50، بعض میں ہیں 80 نوجوان، یا بعض میں کچھ کم کچھ زیادہ ہیں، 30 کی بھی گنتی آتی ہے۔ المہم نوجوانوں کی ایک ٹولی، ایک جماعت خفیہ طور پر مسلمانوں کے درمیان داخل ہونے کی کوشش کی اور داخل بھی ہو گئے، تاکہ داخل ہونے کے بعد چند لوگوں کا قتل کر دیا جائے، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا کیا ہے قتل کر دیا جائے۔ اور نوجوان جو تھے کفار کے، مشرکین مکہ کے، چھپ چھپا کر کیا ہے مسلمانوں کی جماعت میں، لشکر میں کیا ہے داخل بھی ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو معلوم پڑا صحابہ کرام کو، تو فوری طور پر صحابہ کرام نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ اب جب گرفتار کر لیا تو ہر قسم کی استطاعت اور طاقت ہے، آپ ان کا قتل کرو، آپ ان کو مارو، سزا دو، یا ان کے ساتھ کوئی اور سلوک آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کی نگرانی میں ہے، آپ کا ان پر کیا ہے قبضہ ہو چکا ہے، آپ نے ان کو قید کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے انہی نوجوانوں کو جو مشرکین مکہ کے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کا، قتل کرنے کا، سزا نافذ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سب کو کیا ہے معاف فرما دیا۔ تو اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، تم کو اللہ نے جب ان پر مسلط کیا، ان پر تم قابو پا لیے، یعنی ان کو گرفتار کر لیے مکہ میں یعنی حدیبیہ میں، تو اللہ نے ان کا ہاتھ تم تک پہنچنے سے روکا اور تمہارا ہاتھ ان تک کیا ہے پہنچنے سے اللہ نے روک دیا۔ جب وہ نوجوان تمہارے درمیان گھس آئے تو وہ تمہیں قتل نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا۔ کف ایدیہم عنکم، اور اسی طرح جب تم نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، ان کو قید کر لیا، تو تم ان کو مار نہیں سکے، ان کا قتل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ کف ایدیکم عنہم، اللہ ہی نے تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے کیا ہے روکا۔ ادھر ایک احسان، اس انعام کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپس میں تمہیں لڑنے سے بچایا، کیونکہ اگر لڑائی ہو جاتی، قتال ہوتا، تو ایک بڑا سلسلہ آگے جنگ کا شروع ہوتا، فتنہ برپا ہوتا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو اس نازک موقع پر بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے محفوظ رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کرتے ہو بصیرہ، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے، اللہ کو جو ہے ہر چیز کا علم ہے۔ حضرات، مشرکین نے یعنی ان نوجوانوں نے اشتعال کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی،
جنگ کا سلسلہ، آپس میں لڑنے کا سلسلہ شروع کیا، کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ناکام کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گرفتار کر کے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھوں کو کیا ہے معاف فرما دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمت کا ذکر فرمایا کہ کیا حکمت تھی کہ تم آپس میں لڑنے سے اللہ نے تمہیں بچایا، جنگ سے اللہ نے تمہیں بچایا، اس میں کیا حکمت تھی، کیوں اللہ نے بچایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں یعنی یہ کفار مکہ جنہوں نے تمہیں عمرہ کرنے سے روکا اور تمہیں صلح کرنا پڑا، یہ وہ لوگ ہیں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کا کفر کیا؟ اللہ، اس کے رسول کا، کتاب اللہ کا، یوم آخرت کے بارے میں کفر کیا۔ وصدوکم عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام تک پہنچنے سے تمہیں کیا ہے روک دیا۔ تم عمرے کے غرض سے نکلے تھے، لیکن انہوں نے مکہ والوں نے جنہوں نے کفر کیا مسجد حرام تک پہنچنے سے تمہیں روک دیا۔ والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اسی طرح جو جانور تمہارے ساتھ تھے ان کی ذبح کرنے کی جو جگہ تھی ادھر تک جانوروں کو پہنچنے سے بھی انہوں نے روک دیا۔ جاہلیت میں یہ رسم یہ موجود تھا کہ جو مکہ المکرمہ جائے عمرہ یا حج کی غرض سے تو جانور اپنے ساتھ لے کر جائے یا ادھر پہنچ کر کے جانور لے لے۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مروہ پہاڑی پر کیا ہے پر جب سعی ختم ہو تو ادھر کیا ہے جانور ذبح ہوتا، اور حج کے موقع پر مقام منا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی نیت سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جانور بھی لے کر کے نکلے آپ۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا یوم آخرت کا کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام تک پہنچنے سے روکا، اور اسی طرح تمہارے جانوروں کو جہاں پر وہ ذبح کیے جاتے ہیں قربان کیے جاتے ہیں ادھر تک کیا ہے پہنچنے سے انہوں نے کیا ہے روکا۔ اس میں کیا حکمت تھی، کیوں روکا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لڑنے سے کیوں بچایا؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتیں ان کفار کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان، مطلب یہ کہ مکہ میں کچھ ایمان والے مرد اور کچھ ایمان والی عورتیں تھیں جو کہ ہجرت نہیں کر سکی تھیں، اپنی دین پر قائم تھے، دین اسلام پر، لیکن مکہ میں تھے، تمہیں بھی ان کا علم نہیں تھا۔ اگر تم ایسے ہی مکہ میں جو ہے گھس جاتے، لڑائی ہوتی تو تم اپنے ان ایمان والوں کو بھی مارتے، ان کا بھی قتل کرتے، کفار سمجھ کر، کافر سمجھ کر، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن تمہیں علم نہیں تھا کہ ہاں فلاں نے بھی کیا ہے ایمان لے آیا ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہے کیونکہ ہجرت نہیں کر سکے۔ اگر تم بھی مکہ میں داخل ہو جاتے قتال کی غرض سے تو تم ایسے لوگوں کا بھی قتل کر بیٹھتے جو ایمان والے تھے، تمہیں علم نہیں تھا کہ ہاں انہوں نے ایمان لے آیا تو تم ان کا بھی قتل کر بیٹھتے، اور تمہیں بہت ہی زیادہ اس پر کیا ہے افسوس ہوتا، اپنی اس عمل پر ندامت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے تمہیں کیا ہے قتال سے بچایا، تاکہ جو ہے لا علمی میں تم اپنے ایمان والوں کا بھی کیا ہے قتل نہ کر بیٹھو۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اپنی رحمت میں کیا ہے شامل کر لے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اور اگر یہ فرق ہو جاتا کہ
کفار کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، اور دونوں میں تمیز ہو جاتی، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم ان میں جو کفار ہیں ان پر کیا ہے المناک عذاب جو ہے مسلط کرتے ہیں۔ اور ادھر عذاب سے مراد کہ اے ایمان والو، صحابہ کرام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان پر کیا ہے مسلط کر دیتا، تاکہ جو ہے ان کا قتال ہوتا، ان سے لڑتے، لیکن آپس میں یہ تمیز نہیں ہوئی تھی ایمان اور جو ہے غیر ایمان والوں میں۔ اگر یہ فرق ہو جاتا اور معلوم ہو جاتا صحابہ کرام کو کہ ہاں فلاں فلاں ایمان والا ہے اور فلاں فلاں جو ہے کفار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ان کفار پر، مشرکین مکہ پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روکا، مسجد حرام تک پہنچنے سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیا ہے ان کو مسلط کر دیتا۔ لیکن اللہ نے کیا ہے ان کو ان پر مسلط نہیں کیا، اور بات کیا ہے صلح پر کیا ہے ختم ہوئی۔ تو اس آیت میں جو ہے اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور بتایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال سے روکا، ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے نہیں دیا، اور تمہارے ہاتھ کو ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچنے نہیں دیا۔ قتال سے اللہ نے دونوں گروہوں کو جو ہے محفوظ رکھا، حالانکہ اللہ نے تم کو ایک قسم کی جو ہے ان پر مسلط کر دیا کہ ان کے نوجوانوں کو تم نے اپنے قابو میں کر لیا، تب بھی اللہ کی توفیق سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا لڑنے سے، قتال سے، کیونکہ اگر قتال ہو جاتا تو لا علمی میں تم کیا ہے اپنے ان ایمان والوں کو بھی قتل کر بیٹھتے جو کہ مکہ المکرمہ میں ہیں، اور تمہیں ابھی تک یہ علم نہیں، یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے بھی کیا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مکہ میں جنہوں نے کیا ہے ایمان لے آیا ہے۔ حضرات اسی طرح آگے جو ایک اہم بات جس پر بات گزر چکی ہے اشارتاً، وہ یہ کہ صلح کی جو بات آئی تھی، اور صلح جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ بالخصوص کفار مکہ مشرکین مکہ، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تھا، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی، تبھی کیا ہے جا کر کے کیا ہے آپس میں کیا ہے یہ صلح ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے، جو آیت گزری ہے اس کے بعد والی آیت میں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت کیا ہے اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم